نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو آج کل یہ بیان بازی، تھوڑی سی نوک جھونک اور نورا کشتی چل رہی ہے، یہ آپ وقتی دیکھ رہے ہیں یا پھر سمجھ لیا جائے کہ ایکسپائری پیریڈ آ چکا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کی اتنی سیریس بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. اور اس وقت یہ دونوں جماعتیں اپنی کوئی سیاسی حیثیت تو یہ پہلے ہی کھو چکی، اور صرف اس بات کے اوپر یہ ایک سیاسی اتحاد ہے کہ عمران خان کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اب فی الحال عمران خان کے مقابلے کی پالیٹکس تو ان کے پاس نہیں ہے. تو جب تک وہ پولیٹیکل ویکیوم اتنا بڑا ہے اور اس میں ان کا مقابلہ عمران خان سے ہے اور ان کی اپنی سیاست اتنی کمزور ہے کہ وہ مقابلہ کر نہیں سکتے، تو دا اونلی وے فارورڈ فار دیم از کہ وہ ریلائی کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہاں پہ رہنے کے لیے. کیونکہ دیکھیے اس وقت کی جو صورتحال ہے، سچویشن ان دونوں پارٹیز کو بڑی سوٹ کرتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ صرف ایسے الفاظی الیکشن جس طرح جی بی میں ہوا ہے اور اب کشمیر میں ہو رہا ہے، تو اس کو دکھانے کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور کابینہ میں جو تبدیلی کی افواہیں گرم ہے، کچھ تو شہباز حکومت کی جانے کی بھی خبریں ہم سنتے رہے ہیں، سیٹ اپ کی تبدیلی کی سنتے رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ چہرے کابینہ میں بدل لیے جائیں گے تو تھوڑا سا ٹائم گین ہو جائے گا؟ ویسے شہر اقتدار پہ ماحول کیسا ہے اس وقت؟ وہ ایک نا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہٹ جائے گا، وہ لگ جائے گا، وہ لگ جائے گا، یہ لگ جائے گا. دیکھو سب سے جو بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے، آپ کے سامنے بجٹ سے پہلے اورنگزیب صاحب نے، علی پرویز نے پریس کانفرنس کی، اور آپ حیران ہو جاتی ہیں جب وہ پریس کانفرنس آپ سنیں کہ وہ اپنی ہی مانیٹری پالیسیز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب اپنی ہی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ سوائے قرضے لینے کے ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کرنے کا طریقہ نہیں ہے. جب ایک تو آپ کا اور میرا جو لوگ حکومت میں نہیں ہے، ہم کرٹیسائز کریں تو سمجھ آتی ہے. جو منسٹر جنہوں نے پالیسی بنانی ہے وہی ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے وہ حکومت میں ہے ہی نہیں. تو پھر ایک بڑی مایوسی آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ لیکس ویژن، ان کو کوئی پتہ نہیں کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں اس وقت انٹرنیشنلی کدھر چلی گئی ہیں، گیس کی پرائسز اتنی نیچے آئی ہیں، آپ کا جو انرجی پرائسز اوور آل نیچے آئی ہیں. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ ریلیف پاس آن کریں، انڈسٹری لگے اور انڈسٹری سے ٹیکس لیں، یہ سیدھا صرف تیل پہ، گیس پہ ٹیکس لگا کے وہاں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. تو ان کا کوئی ویژن نظر نہیں آ رہا کہ کسی قسم کا کیا کر رہا ہے. سو آپ بدل لیں، دوسرا بندہ لگا لیں، تیسرا لگا لیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور فواد صاحب، پچھلے دنوں مذاکرات اور پس پردہ ملاقاتوں کی بھی بڑی ہم نے بات چیت سنی، لیکن درمیان میں شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں آ کے کہہ دیا کہ جناب اگر 2018 کے الیکشن ٹھیک تھے تو یہ بھی ٹھیک ہے. ویسے تو تحریک انصاف یہ چیلنج قبول کر چکی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے بطور ایک سیاسی رہنما آپ اس کا تجزیہ کیسے کریں گے شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ کا، کہ کیا ایک بری چیز دوسری بری چیز کو لیجیٹیمائز کر سکتی ہے؟ تجزیہ اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا کیا تجزیہ آپ کرو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے تھے 2018 میں، تو ہم تو آئے ہی ہیں. تو دیکھیے 2018 میں تو ہر ایک کو پتا ہے کہ 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ 2013، 2008، 2013، 18 کے الیکشن جو تھے وہ کیسے مختلف تھے 2024 سے. یعنی یہ الیکشن تو ایسا ہوا ہے کہ جس میں 50 ہزار لوگوں سے 60 ہزار ووٹوں سے ہارا ہوا آدمی کا فارم بدل کے اس کو اسمبلی میں پہنچا دیا گیا. ایسا الیکشن تو پاکستان کی. تو آئی تھنک جو کہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، اور حکومت کے پاس کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے، اور یہ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے پاکستان کا. فواد صاحب، ویسے اگر سمجھ لیا جائے کہ بڑے روٹین کے بیانات ہیں جو پیپلز پارٹی اسمبلی میں دیتی ہے، لیکن بلدیاتی انتخابات پہ، بلدیاتی اداروں پہ بلاول نے بڑی تنقید بھی کی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں اسلام آباد کو انتظامی یونٹ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن پنجاب اور وفاق میں نہیں ہے بلدیاتی انتخابات، نہ ہی ارادہ ہے. آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے کہ کیوں گریزاں ہیں، کیوں نہیں کرانا چاہتے پنجاب اور وفاق میں بلدیاتی انتخابات؟ کہیں پر بھی الیکشن نہیں کرانا چاہتے. پیپلز پارٹی نے کون سا الیکشن کروا لی ہے؟ یعنی 30 کے 30 اضلاع میں انہوں نے اپنی حکومت بنوائی ہے. کراچی میں جس طرح سے ہوا، اس وقت جو کراچی میں اگر آپ دیکھ لیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کوئی الیکشن نہیں لڑنے دیا. اس کے باوجود آج جماعت اسلامی اور جو پی ٹی آئی ہے، تقریباً 350 کا ہاؤس ہے، اس میں جماعت اسلامی کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ اس وقت 170-75 آدمی ہیں. جو پیپلز پارٹی ہے اس کے پاس 140 بندہ ہے، اور وہ زبردستی وہاں پہ میئر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے لوگ لگانے کے باوجود بھی ان کو اختیار نہیں دیے.
الیکشن نہیں، دیکھیں سسٹم میں جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ الیکشن کراتے ہیں آپ کو جو مخالف جماعت ہے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑتا ہے، ان کا سمبل لینا پڑتا ہے، ان کو آپ کو گرفتاریاں کرنی پڑتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو سارے کا سارا ایک جو آپ سمجھیے کہ جو الیکشن کا بھرم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ویسے الیکشن کرانے کا کیا فائدہ؟ تو یا تو آپ الیکشن کے بغیر کوئی سسٹم انوینٹ کریں، اور اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو پھر آپ کو سیاست کی اجازت دینی پڑے گی۔ یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں سیاست نہیں ہوگی صرف الیکشن ہوگا، دیکھیے یہ کیسے ممکن؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے پوچھنا میں آپ سے چاہوں گی، حکومت ایگری تھی کہ نورین نیازی کی ملاقات کرا دی جائے، پھر بیرسٹر سیف کے حوالے سے خبریں چلی، لیکن علیمہ خان صاحبہ نہیں چاہتی تھی کہ نورین نیازی کی ملاقات ہو، بلکہ آج انہوں نے ایک پٹیشن بھی دائر کی ہے۔ آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ملاقات کر لینی چاہیے تھی، یا پھر وہ اسی بات پر بضد رہیں کہ جناب ہر ہفتے ملاقات ہو اور ایک پٹیشن کے تھرو وہ جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہر ہفتے ملاقات ہونی چاہیے، پٹیشن بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے؟ میری تو سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ جو طریقے انصاف کی اس وقت اسٹریٹجی ہے کہ طریقے انصاف کی تو نہیں، جو عمران خان کی بہنوں کی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو منتیں کر گئی ہے کہ جی ملاقات ہو جائے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا ان کو پرابلم ہے۔ اگر نورین بی بی یا عظمیٰ بی بی ملتی ہیں تو عمران خان کی خیریت کی پتہ چلے گا نا، اور میرے خیال میں تو اگر وہ زور لگا دے تو شاید عظمیٰ بی بی بھی مل لیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب بیرسٹر سیف کی خبر آئی کہ وہ ملاقات کے لیے انہیں اڈیالہ میں گئے، پوری کیمپین اس پہ لانچ کر دی گئی کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ کیوں جا رہا ہے۔ یعنی جو آدمی جس کا کوئی تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ سے، جو آپ کی بات کر سکتا ہے، آپ اس کے خلاف ہی روز جو ہے وہ کیمپین شروع کر دیں گے تو آپ کیسے چلیں گے؟ لیکن اگر میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اقرا عارف کے ساتھ بیٹھ کے میں چاہے ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، تو میں بتائیں آپ سے مذاکرات خاک کروں گا؟ ایک تو ریلیشن شپ فواد چاہیے۔ صاحب، آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی از ایٹ دا ورج آف فال؟ کہاں یہ رہائی کی باتیں کرتے تھے اور اب کہاں صرف ملاقات کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی نہیں ہو پاتی؟ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہیز کولیپسڈ، اس کا تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ تو ابھی عمران خان ہے اور لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کولیپس ہو گئی ہے، ان کی پارلیمانی پارٹی کولیپس ہو گئی ہے، ان کی جو ابھی پتہ ہی نہیں ہوتا کس نے کیا بات کرنی ہے۔ وہ سہیل آفریدی کی اپنی بات ہے، گوہر کی اپنی بات ہے، وہ سلمان راجہ ایک اپنا چورن بیچ رہا ہے، بہنیں اپنا چورن بیچ رہی ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ پارٹی میں who holds the authority۔ سر، بطور ایک سیاستدان اور ایک عوامی رہنما، ڈو یو ریئلی تھنک کہ اب ظاہری بات ہے بجٹ کے بعد ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہے، پیٹرول پرائسز اس طرح کم نہیں ہوئی، اور اسمبلی میں ہم راولہ کوٹ جیسے بیانات کے بعد بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں، خواجہ آصف کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے معافی مانگے، ترجیحات میں بھی کچھ فرق ہے یا سچویشن مینج نہیں ہو پا رہی ہم سے؟ نہیں دیکھیے سچی بات تو یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ ابھی تک جو میرے اپنے خیال کے اندر یہ روز شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ لے کے آئے، تو انویسٹمنٹ پاکستان میں اس انرجی پرائسز کے ساتھ کرے گا کون؟ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ بلوچستان میں، کے پی میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مائنز اینڈ منرل ساری وہاں پہ ہے۔